خلق الإنسان والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضور جانشین ضیاء الامت، امین جمال کرم، حضور دیوان کریم دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبزادگان والا تبار، برادران طریقت، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضور قبلہ عالم، حضور امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ کے 100 سالہ عرس مقدس کی نورانی، روحانی، ایمان افروز تقریبات میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آستانہ عالیہ بھیرا شریف، آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین علیہ الرحمت و رضوان سے میرا تعلق اپنے آباء و اجداد کی 4 پشتوں سے ہمیں اس آستانہ عالیہ کی غلامی حاصل ہے۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے اور بالخصوص اپنے والد گرامی حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمہ سے حضور امیر السالکین علیہ رحمہ، حضور ثانی صاحب غریب نواز، حضور غازی اسلام علیہ رحمہ کے بہت ہی ایمان افروز واقعات، بہت سی باتیں ہم اپنے بچپن سے سنا کرتے تھے، اور بحمد اللہ تعالی حضور ضیاء الامہ، حضور مفکر اسلام علیہ رحمت و رضوان کی حیات مقدسہ میں بالکل کم سینی میں اس آستانہ عالیہ پر آراس مبارکہ میں
حاضری ہوتی رہی، اور بچپن میں میرے والد گرامی علیہ رحمہ، بالکل ہم چھوٹے تھے، پرائمری اسکول کے طالب علم تھے، کسی بھی عرس مبارک میں ناغہ نہیں ہوتا تھا، ہماری انگلی پکڑ کر عرس مبارک میں بعد از نماز فجر جو خصوصی محفل پاک، درس قرآن مجید اور محفل ذکر ہوتی تھی، اس میں بڑے اہتمام سے ہماری حاضری اور شرکت کو یقینی بنایا کرتے تھے۔ تو میں نے حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ کے آراس مبارکہ کے مواقع پر دروس قرآن سنے، آپ کے خطابات سنے، مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اعتکاف کی کیفیت میں آپ کی صحبت میں رہ کر بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا، بہت سے مشاہدات ہوئے۔ اور پھر انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ایک بہت بڑی محفل میلاد شریف ہوئی، جس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پرمغز، بڑا ہی بصیرت افروز خطاب فرمایا، اور مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، میڈیکل پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز خواجہ محمد قمر الدین صاحب سیالوی علیہ رحمت و رضوان، آپ کی صدارت میں معراج النبی کانفرنس ہوئی، جس میں حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ نے بڑا ہی خوبصورت قرآن مجید کی آیہ اسراء پر بڑا خوبصورت درس قرآن دیا۔ ہمارے کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء عام طور پر ان کے تصورات، ان کے تخیلات وہ اتنے پختہ نہیں ہوتے، لیکن تمام میرے انجمن طلباء اسلام کے وابستگان، کالجی یونیورسٹیوں کے طلباء جانتے تھے کہ حضور ضیاء الامت کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ تو مجھے ایک مرتبہ کچھ طلباء نے مجبور کیا کہ ہمیں بیرا شریف لے چلو۔ ہم بیرا شریف جب حاضر ہوئے تو حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے کہ جب ملاقات ہو رہی تھی تو اسی دوران کھانا آ گیا۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب ڈاکٹر نعیم الدین صاحب نے جو بات کی، میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ فوراً گھوم گیا کہ ہم موجود تھے، 5 میرے ساتھ یونیورسٹی کے طلباء تھے، اور ادھر حضور کا کھانا آ گیا۔ جب آپ کھانا تناول فرمانے لگے تو طلباء نے اٹھنے کے لیے، اجازت لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اٹھنا نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھانا ہے۔ اور جب کھانا شروع ہوا تو ایک ہی رکابی کے اندر آپ نے ان 5 طلباء کو دعوت دی اور فرمایا کہ یہ میرے ساتھ آپ کھانا کھاؤ۔ آپ یقین جانیے، میں آستانہ عالیہ حضور امیر الصالحین پہ حاضر خدمت ہوں، میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان بچوں میں سے 3 بچوں کے آنسو امڈ آئے اور میری طرف حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے جو کچھ سنا تھا اس سے کہیں بڑھ کر حضور کی شخصیت کو دیکھا۔ اور جس رکابی میں حضور کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ ڈال ڈال کے دے رہے تھے، فرماتے تھے میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور چائے فرمایا کہ آپ نے چائے پی کے جانا ہے۔ چائے جب آئی تو کراچی کا سون حلوہ جو ہے وہ آیا، تو حضور نے بے تکلفی فرمائی، فرمائے کھاؤ، بڑا برڑکنا ہے۔ وہ بچے اتنے حیران ہوئے، میں نے کہا کہ ہمارا تو پیر صاحب کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے معاشرے میں وہ تو کچھ اور تھا،
لیکن ہم نے ایسی کریم شخصیت اور ایسی عظیم ہستی کی عاجزی اور انکساری کا پیکر ہم نے کہیں آج تک نہیں دیکھا۔ اور ابھی ہم اٹھنے نہ پائے تھے تو ان 5 دوستوں نے کہا کہ آج ہم یہاں سے جائیں گے نہیں، میں حضور کی بیعت کروا دیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آستانہ عالیہ کے ساتھ وابستگی اور متواتر اور مسلسل محافل آراس مبارکہ میں حاضری کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ جو کچھ میں نے ذاتی طور پر حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے حاصل کیا، جو ان کی نگاہ لطف و کرم تھی، وہ امانت میں آپ تک منتقل کر دوں۔ ہر میرے حضور غریب نواز دیوان کریم نے ایک مرتبہ حضور ضیاء الامہ سیمینار میں نے کچھ گفتگو عرض کی تو حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی جو ہے اس کے مشاہدات کا اپنا انداز ہوتا ہے، تو حضور ضیاء الامت کی شخصیت کو جو جس پہلو سے دیکھتا ہے اور متاثر ہوتا ہے وہی تذکرہ کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کی حیات مبارکہ کے آراس مبارکہ کے دروس کے اندر جو کچھ سیکھا، ان میں ایک لفظ میری طبیعت پہ اس قدر اثر انداز ہوئے کہ میں آج بھی اس کی لذت، اس کا کیف، اس کا سرور آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ میں بالکل چھوٹا تھا، فجر کی نماز کے بعد درس میں حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ نے فرمایا، دیوں چڑھدا پیا ہوئے وقت بھی تیری زباں ہوتا ای ہوئے، دیوں لاندا پیا ہوئے وقت بھی تیری زباں ہوتا ای ہوئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور آپ عرس مبارک پہ یہ جملے، ان کے اندر اتنا کیف ہے، کوئی تصنع، کوئی بناوٹ، کوئی ایسی بات ہی نہیں۔ آپ فرماتے تھے ایک عرس مبارک میں فرمایا، تسی میرے دیاں ڈٹھیوں یا قداں تکن کائی نہیں آؤ گے، سفر کر کے آئے ہو، وقت نکال کے آئے ہو، یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاؤ۔ تو آپ نے اس عرس مبارک میں فرمایا، ہتھ کار ول دل یار ول، ہتھ کار ول دل یار۔ تو میں نے ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب الازہری کے خطاب کا کچھ حصہ سنا تو میں نے عرض کیا کہ وہ قیمتی موتی میں آپ تک بھی منتقل کر دوں۔ حضور غازی اسلام رحمت اللہ تعالی حضور ثانی غریب نواز میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی جو محبت اور جو پیار اور لگن حضور غازی اسلام ثانی صاحب غریب نواز کے اندر تھی، والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا وہ سرمایہ ہے کہ قرآن مجید کی ایسی محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ میں 1994 میں جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ رمضان شریف میں حاضر ہوا تو میں حضور غریب نواز سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوا، اور آپ نے مجھے ارشاد نہیں فرمایا کہ میں بھی اس سال آ رہا ہوں۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے 21 رمضان المبارک کو ہمارے ایک پیر بھائی تھے سیالکوٹ کے، جناب میاں محمد شفیع صاحب، ان کی دکان تھی باب فہد سے باہر نکلیں تو لیفٹ سائیڈ پہ ان کی ایک دکان تھی، ہدایہ لضیوف الرحمن ان کا ٹائٹل تھا دکان کا۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا۔ شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے جمال القرآن اس زمانے میں جب اشاعت ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک نسخہ دیا کہ آپ نے یہ امانت انہیں پہنچانی ہے۔ میں جب امانت پہنچانے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور ضیاء الامت تشریف لائے ہوئے ہیں مدینہ شریف۔ تو میں نے کہا آپ کہاں ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا کہ آپ رات کو تشریف لائے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں معتکف ہیں۔ ہمارے پیر بھائی سیالکوٹ کے مولانا عبدالعزیز چشتی صاحب، ان کے بیٹے تھے مولانا عبداللطیف چشتی جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شاہین ہیں، وہ اس زمانے میں مصر میں پڑھتے تھے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمت اعتکاف میں تو تہجد کے وقت میں
آپ کے پاس جا کر پیچھے بیٹھ جاتا تھا۔ میں نے آپ سے ایک دعا کے لیے عرض کی تو آپ دیدہ ہو کر جب تہجد سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یہ فلاں دعا ہے، یہ آپ سے میں نے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ دعا فرمائیں۔ آپ گنبد خضرا کی طرف دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا ساڈا ایمان ہے کہ جو حضور کو منگیے حضور عطا فرما دیں، جو حضور کو منگیے حضور عطا فرما دیں۔ ساتھ ہی آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور میں عید الفطر کے بعد جب گھر آیا تو الحمدللہ آتے ہی مجھے اس کام کی خوشخبری مل گئی۔ اس موقع پر مولانا عبدالتواب صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب ایشروی کے بیٹے تھے، وہ بھی مسجد نبی شریف میں معتکف تھے، وہ بھی تہجد کے وقت آ گئے۔ جب میں نے عرض کیا تو سرکار دعا فرما دیجئے، تو حضور ضیاء العمر نے فرمایا ساڈا ایمان ہے، جو منگیے حضور عطا فرمائیں دے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور قاسم رزق اللہ آپ پڑھتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ، تو حضور قاسم رزق اللہ ہیں یا نہیں؟ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر حضور رزق دے قاسم نہیں وتکائیں دے قاسم نہیں، وتکائیں دے قاسم۔ آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے مولانا عبدالتواب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا جب بھی مدینہ شریف حاضری دو تو آقا کریم کی بارگاہ میں مواجہ شریف پر جب حاضر ہو تو اس یقین سے جایا کرو، اس یقین سے جایا کرو کہ میرے کریم آقا بڑے لجپال ہیں، جو منگیے حضور عطا فرمائیں دے، جو منگیے حضور عطا فرمائیں۔ میرے حضور غریب نواز ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو جو قرآن مجید سے محبت، اور آپ نے ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب سے سنا، اور ہمارے غریب نواز دیوان کریم آپ کو جو قرآن مجید سے محبت ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو بتا رہے تھے۔ میں جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف کے لیے حاضر ہوا تو رمضان شریف کا مہینہ تھا، اور میں نے حضور غریب نواز سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ رات اتھی ٹھہرو، صبح دیکھ سا۔ رات میں یہاں ٹھہرا تو میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے اندر سوا پارہ قرآن مجید کا 6 رکعت کے اندر پڑھا گیا، پھر تراویح کے اندر سوا پارہ، پھر تہجد کے وقت مسجد شریف میں جامع مسجد حضور امیر السالکین میں تہجد میں ہم حاضر تھے، تو تہجد کی نماز میں حضور غریب نواز ضیاء الامت علیہ رحمہ خود تشریف فرما ہوئے، اور تہجد میں سوا پارہ پھر آپ نے تلاوت کی۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن مجید سے جو محبت اور پیار حضور غازی اسلام کے پاس تھا، حضور امیر السالکین جن کا 100 سالہ آج ہم عرس منا رہے ہیں اور حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ کا یہ معمول 1-2 دن نہیں رہا، بلکہ زندگی مبارکہ میں یہ معمول ہمیشہ قائم رہا، اور اس پر مداومت رہی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز کندھے پہ رکھتے تھے اور آپ دریائے جہلم کا رخ کرتے تھے۔ سردی کی یک بستہ راتوں کے اندر آپ وضو فرماتے اور دریائے جہلم کے پانی میں آپ وضو فرما رہے تھے تو بار بار حضور امیر السالکین کلی فرماتے تھے، بار بار امیر السالکین کلی فرماتے تھے۔ جو خادم تھا اس نے عرض کی کہ حضور آپ اس قدر اہتمام سے بار بار مدمدہ فرما رہے ہیں، کلی فرما رہے ہیں، حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ کے لفظ بڑے پیارے تھے، فرمایا کہ اس وضو کے بعد میں نے نام کس کریم ذات کا لینا ہے، کس کریم ذات کا نام لینا ہے، اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کا ذکر اس زبان پہ آنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بار بار اس زبان کو دھوؤں کہ اس زبان پر میرے رب کریم کا نام آنا ہے۔ کہ ہم حضور امیر السالکین علیہ الرحمت والرضوان۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک دفعہ آپ سفر میں تشریف لے گئے تو آپ کا ایک خادم تھا، جب مسجد میں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، اور عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، تو خادم نے عرض کی کہ حضور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں،
اگر آپ نے نہ بھی پڑھی تو خیر ہے، تو آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ تو غیر موقدہ سنتیں ہیں۔ آپ رات بھر آپ کی جو کیفیت رہی، صبح آپ نے پھر مسجد میں تشریف لائے، اس خادم کو بلوایا، فرمایا کہ تم یہ کہتے تھے کہ یہ تو غیر موقدہ ہیں، نہ بھی پڑھی تو خیر ہے۔ فرمایا ساری رات مجھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات سونے نہیں دیا، ان کی ایک بات ساری رات میرے ذہن میں گونجتی رہی۔ فرمایا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا امیر شاہ تو نے میرے نانے کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، میرے نانے کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ ان کی اس تشریف آوری سے مجھے ایک اور بات راسخ ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے کہ امام علی مرتبت تشریف لے آئے، امام عرش مقام تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا امیر شاہ تو نے میرے نانا جان کی سنتوں کو آج ترک کر دیا۔ اس تناظر میں آج جب انٹرنیٹ کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور دیکھا دیکھی لوگ اس بات کو ذہن میں بٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں جی سنتیں یہ غیر مقدہ ہیں، نہ بھی پڑھی جائیں تو خیر ہے، نفل نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے۔ اندازہ فرمائیں، میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا ہوں کہ اس واقعے سے جب سے میں نے حضور امیر السالکین علیہ رحمہ و رضوان کا یہ واقعہ سنا، یقین جانیے میں پھر اس انداز میں بیان کرتا ہوں، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہو یہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، نہ بھی پڑھی تو خیر ہے، یہ بتاؤ سنتیں ہیں کس کی؟ یہ سنتیں ہیں کس کی؟ اس آقا کریم کی سنتیں ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس آستانہ عالیہ کا، حضور آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ دو نعمتیں یہاں سے میں نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک یہ دیکھی ہیں، خاصہ ہے اس آستان پاک کا، یہاں عقائد کی درستی ملتی ہے اور اعمال کی پختگی ملتی ہے، اعمال کی پختگی ملتی ہے۔ جب سے میں نے یہ واقعہ صاحب عرس 7 سالہ تقریبات میں حاضری دینے والے رسول اللہ کے غلاموں، اولیاء کاملین کے اخلاص کیش ہو، ذرا سنو یہ کتنی پیاری ایمان افروز بات ہے کہ اس آستانہ عالیہ سے ایسا درس دیا گیا، ایسا سبق دیا گیا کہ جو رسول اللہ کی سنت مبارکہ جسے یہ سمجھ کے نظر انداز کرتے ہو یہ تو غیر موقدہ ہیں، نبی پڑھی تو خیر ہے۔ اس آستانے پاک سے یہ سبق ملا کہ رسول اللہ کی محبت، حضور کا پیار اور حضور کی سچی عقیدت و احترام چاہتے ہو تو پھر اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ان اداؤں سے بھی پیار کرو، ان اداؤں سے بھی پیار کرو۔ حضور کی یہ حدیث فوراً آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر مئت شہید، جس نے ایک زمانہ آئے گا لوگ میری سنتوں کے معاملے میں غافل ہو جائیں گے، سستی کرنے لگیں گے، اس دور اور زمانے میں جس کسی نے میری ایک سنت کو عمل کر کے زندہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہید کا اجر عطا فرمائے۔ پھر کہتے ہیں جی نفل نہ بھی پڑھے جائیں تو خیر ہے۔ اکثر لوگ دیکھا دیکھی مساجد میں نوافل پڑھتے نہیں، فرض پڑھتے نکل جاتے، لیکن جب بخاری شریف کی ہم حدیث شریف پڑھتے ہیں تو معلوم یہ جو اس آستانہ عالیہ کا خاصہ ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ رمضان الکریم کے مبارک اور رحمتوں بھرے مہینے میں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ایسا منظرنامہ ہم دیکھتے رہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نوافل میں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہے، پھر صلاۃ التراویح میں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہے، پھر تہجد کے نوافل میں 1.25 پارہ پڑھا جا رہا ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام حضور کے ہر غلام تک پہنچا دیا جائے کہ آدمی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت و رغبت نہ کرے۔
فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت اور رغبت جب تک نہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جب بھی قرب الہی حاصل کیا گیا تو فرائض کی پابندی کے بعد نفلوں کی کثرت اور رغبت سے حاصل کیا گیا۔ جب تصوف کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس آستانہ عالیہ سے جو ہمیں سبق ملا، میں نے تصوف کی کتابوں میں پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا، تمام اولیاء کاملین نے لکھا کہ یاد رکھو فرائض کی پابندی سے ذات کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور نوافلوں کی کثرت و پابندی سے صفات کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ فرائض کی پابندی کرو گے تمہاری ذات میں نور پیدا ہوگا، اور نوافل کی کثرت و رغبت و شوق و ذوق رکھو گے تمہاری صفات میں نور پیدا ہوگا۔ اسی لیے یہ اپنے مزارات میں جو اللہ والے آرام فرما ہیں، انہیں قرب الہی کی وہ اعلیٰ ترین منزلیں حاصل ہیں کہ فرائض کی پابندی کے بعد ان کی ذات میں نور آتا ہے اور نوافل کی کثرت و رغبت سے ان کی صفات میں بھی نور پیدا ہوتا ہے، ان کی صفات میں بھی نور پیدا ہوتا ہے۔ حضور امیر السالکین رحمت اللہ تعالی علیہ جب نکاحت میں تھے، علالت میں آخری ایام میں پیرانہ سالی تھی، میرے والد ماجد علیہ رحمہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نماز با جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر ادا نہیں فرماتے تھے۔ با جماعت نماز کا اس قدر اہتمام تھا کہ آپ با جماعت نماز کے لیے بنفس نفیس تشریف لایا کرتے تھے، اور عبادتوں کا یہ عالم کہ عصر کی نماز کے بعد جائے نماز کندھے پہ رکھ کے دریائے جہنم کے کنارے پر عبادت کیا کرتے تھے۔ ساری رات یک بستہ ٹھٹھری سردی کی راتوں میں ان کی رات جو ہے وہ ذکر الہی میں بسر ہوتی تھی۔ جب قرآن مجید کی روشنی میں اولیاء کاملین کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، حضور امیر السالکین کا یہ عمل جب میں نے سنا، جب میں نے پڑھا، یقین جانیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ فوراً دماغ میں گونجنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اہل اللہ اولیاء کاملین وہ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے کے اندر گزرتی ہیں، کبھی قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ یہ شب زندہ دار، یہ سحر خیز جنہوں نے اپنے غلاموں کو بھی درس دیا ہے کہ آؤ جس طریقے پر اللہ رسول کی محبت کے چراغ روشن کیے، عمل کی وادی میں لوگوں کو لا کر کھڑا کر دیا، سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ نے ایک دفعہ پنجاب یونیورسٹی میں ہماری ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ سب سے مشکل کام یہ ہے انسان کو انسان بنانا، سب سے مشکل کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ آج پوری دنیا میں علم و عرفان کی بین الاقوامی دانشگاہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شاہین صفت علماء کو جب دیکھو اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایسی نوک پلک سماری کہ اگر کوئی کسی جاہلانہ اجڑ ماحول سے آئے، یہاں اس آستان پاک میں جو علم و عرفان کا چشمہ جاری کیا تھا، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ الفقہ بن گیا، کوئی مفتی بن گیا، کوئی رئیس دارالافتاء بن گیا، یہ تمام شاہین صفت علماء اس آستانہ عالیہ کا فیضان ہے، اور اس کی آبیاری حضور ضیاء الامت کے مثال کے بعد جس درد دل کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ، جس صدق کے ساتھ جانشین حضور ضیاء الامہ حضور دیوان کریم نے جس طرح آبیاری کی ہے، اور میں ابھی بیٹھ کر علماء سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور ضیاء الامت کے وصال کے بعد جس تیزی کے ساتھ آپ کے تمام لگائے ہوئے گلشن کو حضور دیوان کریم نے سیراب کیا ہے، ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کی عمر مبارک میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہما پا ہم غلاموں پر تادیر سلامت رکھے۔ دل کو کلیجے کو ٹھنڈ پڑتی ہے جس گلشن کو دیکھو، وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ہو،
وہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ہو، وہ دارالعلوم کی برانچیں ہوں، یہاں کے فضلاء ہوں، جن کو دیکھو اگر ایک اسٹیج پر 10 علماء بیٹھے ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اس دارالعلوم کا فاضل شاہین جب بیٹھا ہوگا اس کا بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا، اس کے دیکھنے کا انداز الگ ہوگا، اس کی گفتگو کا انداز الگ ہوگا، اور دوسری طرف دور بیٹھا ہوا شخص آپ کو کہے گا یہ جو مولانا بیٹھے ہیں معلوم ہوتا ہے بیرا شریف کے فاضل ہیں، یہ بیرا شریف کے فاضل ہیں، یہ وہاں کے فیض یافتہ ہیں۔ ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ کے تمام صاحبزادگان، ابھی آپ نے دیکھا کس تفصیل سے محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب کس خوبصورتی کے ساتھ تمام صاحبزادگان نے اپنے اپنے میدان میں جو کام کیا ہے اس کا خلاصہ آپ کو سنا رہے تھے۔ حاضرین محترم، حضور غازی اسلام ہوں، حضور امیر السالکین ہوں، حضور ضیاء الامت ہوں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے، یہاں کا روحانی نظام، یہاں کا علمی نظام، تعلیمی نظام، جیسے حضور ضیاء الامت چاہتے تھے، حضور دیوان کریم اسی انداز میں اس نظام کو چلا رہے ہیں، اسی انداز میں۔ یہ میرے اپنے ذوق کی بات ہے، کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے حضور ضیاء الامت چاہتے تھے نا میرا یہ ادارہ ایسے ہو، میرا یہ ادارہ ایسے ہو، میرے شاہین ایسے ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے ان کی خواہشات، ان کی آرزو کے ایک مطابق حضور دیوان کریم اس سارے مشن کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس قدر بلند حوصلہ، اس قدر بلند حوصلہ اور عزم و ہمت۔ بڑی بڑی باتیں ہم سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضور دیوان کریم نے ایک دفعہ مجھے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم سے کوئی الجھنا چاہتا ہے تو ہم ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں کہ نیچے سے گزر جاؤ، نیچے سے گزر ہے جی۔ اس آستانہ عالیہ کے یہ خاصہ ہے کہ تعمیری اور مثبت انداز میں جو کام ہوا علم کے میدان میں، تصوف کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا، عرس مبارک کی 7 سالہ تقریبات میں آپ تشریف لائے، یہ میرا ایک عاجزانہ پیغام سمجھ کے لے جائیں۔ تصوف کی تمام کتابوں کو جب مطالعہ کریں جو اس وقت مارکیٹ میں دستیاب ہیں، علماء کے مطالعے میں ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 3 چیزیں مرید ہونے کے بعد 3 چیزیں ہر مرید کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے ذکر الہی، پہلی چیز ہے ذکر، دوسری چیز ہے اتباع شریعت، اسے اتباع سنت بھی کہتے ہیں، ذکر الہی، اتباع شریعت، اور تیسری شے ہے محبت شیخ، تیسری شے ہے محبت۔ ابھی آپ نے سنا محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب الازہری نے آپ کو بتایا کہ سیال شریف حاضری کے وقت کیفیت کیا ہوتی تھی، حضور امیر السالکین کیا کیفیت ہوتی تھی۔ 3 چیزیں میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، پیر بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں نہایت ادب سے عرض کروں گا، 3 چیزیں پلے باندھ لیں، ایک ہے ذکر الہی، ایک اتباع شریعت، تیسرا ہے محبت شیخ، محبت شیخ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ حضور ضیاء الامت اکثر فجر کے بعد جو درس ارشاد فرماتے تھے محفل ذکر میں، اس میں یہ آیت کریمہ اکثر میں نے آپ کی زبان مبارک سنی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو، بہت زیادہ یاد کیا کرو، فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا۔ اور یاد رکھیے یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت سورج نکلتے وقت 100 دفعہ پڑھتا ہے اور 100 دفعہ سورج غروب ہوتے وقت پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہم نے اس آستانہ عالیہ کے لنگر شریف کے ٹکڑے کھا کر ہم نے جو سبق حاصل کیا ہے وہی سبق میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، سورج نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت۔
100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ 2 وقت بڑے قیمتی ہیں، ایک سورج غروب ہونے کا وقت اور ایک طلوع آفتاب، جسے ہم ضائع کر دیتے. ہمیں اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ان 2 اوقات میں ذکر کرنا چاہیے. ایک حدیث شریف جو ضیاء الامت علیہ رحمہ سے میں نے بڑی کثرت کے ساتھ حدیث پاک سنی، یہاں تک کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور آزاد کشمیر میں انجمن طلبہ اسلام کا ایک دفعہ تربیتی کیمپ لگا تھا، وہاں بھی آپ نے یہ حدیث شریف سنائی، اور آپ کا جو انداز مبارک تھا اللہ اکبر، دل میں اترتا تھا. آپ نے وہ حدیث شریف پڑھی، فرمائی یہ بخاری شریف کی آخری حدیث شریف، اور اسی پر جو ختم بخاری شریف ہوتا ہے اسی حدیث شریف پر شیخ الحدیث گفتگو کرتا ہے. یہ فرمائی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور ضیاء الامت بڑے پیارے انداز میں پڑھتے تھے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. اچھا، جب آپ یہ حدیث شریف پڑھتے تھے تو آپ یقین جانیں یوں لگتا تھا کہ آپ کے دل کی آواز ہے کہ جس کے کانوں تک یہ حدیث کے الفاظ پہنچے وہ ان پر عامل ہو جائے اور اس پر استقامت سے ان کلمات کا ورد کیا کرے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ حدیث شریف بڑی پیاری ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. آپ فرماتے تھے زبان پر بہت ہلکے ہیں، زبان پر بہت آسان ہیں، اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کی زبان پر یہ کلمات آسانی سے جاری ہو جاتے. ثقیلتان فی المیزان، میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا. اور فرمایا سب سے بڑی یہ بات یہ ہے حبیبتان الی الرحمن. آپ کا یہ انداز تھا، فرماتے تھے رحمان کو یہ 2 کلمے بڑے ہی پسند ہیں، رحمان کو یہ 2 کلمے تو بڑے ہی پسند ہے، تو کیوں نہ وہ کلمے جو رحمان کو پسند ہیں ہم کثرت سے پڑھا کریں. فرمایا وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور جب آپ یہ حدیث بیان فرمائی آپ نے گورنمنٹ ڈگری کالج میرپور میں، فرمایا آپ کی چمکتی ہوئی پیشانیاں مجھے بتا رہی ہیں کہ آپ کے دل محبت رسول سے سرشار ہیں. جس طرح اللہ کریم نے آپ کو محبت رسول کی دولت دی ہے، آپ کی زبانوں پر شکرانے کے لیے اللہ کا ذکر بھی جاری ہونا چاہیے، شکرانے کے لیے اللہ کا ذکر بھی زبان پہ جاری ہونا. ایک عرس مبارک میں آپ نے حدیث شریف بیان فرمائی، آج بھی اس کی لذت، اس کا سرور و کیف میں ہمیشہ سے محسوس کرتا ہوں، اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ میں، اپنی طبیعت پر، مزاج پر اس کا گہرا اثر پاتا ہوں. آپ نے ایک درس کے اندر مجھے ایک جملے یاد ہیں، آپ نے یہ حدیث شریف بیان فرمائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ لگا رہے تھے، پودے نصب کر رہے تھے، تو حضور تشریف لے آئے. میرے آقا کریم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پودے لگا رہا ہوں، بوٹے لگا رہا ہوں، باغ نصب کر رہا ہوں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ہریرہ جو باغ تو لگا رہا ہے، جو پودے تو لگا رہا ہے، ان پہ خزاں بھی آ سکتی ہے، پت جھڑ کا موسم بھی آ سکتا ہے، تجھے ایسے پودے نہ بتاؤں اگر وہ تو لگائے تو ہمیشہ ہی سرسبز و شاداب رہے، ہمیشہ ہی ہرے بھرے رہے. تو حضور غریب نواز نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بخت خفتہ بیدار ہو جائے. یہ وہ لفظ ہیں جو حضور ضیاء الامت سے میں نے سنے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی حضور میرے بخت خفتہ بیدار ہو جائیں، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، آپ کرم فرمائیے وہ کون سے پودے ہیں جو میں لگاؤں. تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرمایا ابو ہریرہ یہ باغ لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا یہ پودے لگا. یہ حدیث شریف ہم نے آپ سے عرص سے سنی. یقین جانیے میں نے حدیث شریف پڑھی تو بڑا کیف آیا. حضرت ام ہانی ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی، زیادہ پڑھائی ورد وظائف میں نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سا کوئی سوکھا سا ایسا لفظ بتا دیں جو میں پڑھتی رہوں تو مجھے کسی اور وظیفے ورد کی حاجت نہ رہے.
اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ام ہانی فرمایا یہ پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو الحمدللہ، 100 مرتبہ پڑھا کرو اللہ اکبر، 100 مرتبہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے یہ لفظ آج بھی میرے دل و دماغ کو معطر و منور کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کیا کرو، اس کلمے کے اندر یہ سارے کلمے، اس کلمے کے اندر یہ سارے کلمات ہیں۔ فرمایا تیسرے کلمے کی کثرت کیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حاضرین محترم، کون کون سی باتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا جائے، اور آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کردار دارالعلوم محمدیہ غوثیہ اور آستانہ عالیہ حضور امیر السالکین کا جو اس میں کردار ہے، جو حصہ ہے، وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اس آستانہ عالیہ سے۔ مفتی شیر محمد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جو بیان دیا ہے، مجھے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ وکلاء جو انجمن طلباء اسلام میں میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑے بڑے علماء کے وہاں بیانات سنے ہیں، لیکن جس پختگی کے ساتھ اور جس ٹھوس دلائل اور براہین کے ساتھ گفتگو مفتی شیر محمد خان صاحب جو حضور ضیاء الامت کا شیر ہے، انہوں نے جس خوبصورتی سے ترجمانی کی ہے، بڑے بڑے نامور علماء بھی وہ کام نہ کر سکے جو مفتی شیر محمد خان سے رب تعالیٰ نے لیا، ختم نبوت کے مسئلے۔ اور اگر میں یہ ذکر نہ کروں تو میرا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا، مجھے پورے راستے تکلیف رہے گی۔ 1974 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں میرے حضور غریب نواز حضور دیوان کریم تشریف فرما ہے۔ اس بیرا کی سرزمین پر قادیانیوں نے تحریک تحفظ ختم نبوت میں اس مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت پر دستی بم سے حملہ کیا تھا۔ یہ میرے عظیم اس آستانے کے عظیم روحانی پیشوا جن کو دیکھ کر حضور ضیاء الامت کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک زمانہ تھا مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری نے ایک بڑے مجمع میں کہا تھا، یہاں اس کے گواہ موجود ہیں، ہمارے پیر بھائی موجود ہیں، یہاں بھیرا شریف میں مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 4 گھنٹے بھی حضور ضیاء الامت کے خلاف کو تقریر کرے، 4 گھنٹے بک بک کرتا رہے اور آخر میں حضور ضیاء الامت کی تصویر مجمع کو دکھا دے، یہاں اسی بھیرا شریف میں مولانا ضیاء اللہ قادری سیالکوٹی نے 4 گھنٹے تقریر کرے اور بعد میں حضور ضیاء الامت کی تصویر اٹھا کر مجمع کو یوں دکھا دے، پورا مجمع کہے گا لانتی تو جھوٹا ہے، یہ جس کی تصویر ہے وہ سچا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب مقرب ہے۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ جیسے ہمارے محترم مجھ سے پیش رو محترم ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب الازہری ہمارے قابل فخر بھائی اور دوست ہیں، حق ادا کر رہے ہیں۔ اس آستانہ پاک میں خطابت کی ذمہ داریاں حضور دیوان کریم کا انتخاب ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، میرا یہ ایمان ہے کہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کا یہ فیضان ہے کہ آج دشمن ان کی لائبریریوں میں جا کے دیکھے، ان کے تمام لائبریریوں کو میں نے دیکھا، کئی لوگوں کے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا کہ ضیاء القرآن اور ضیاء النبی وہاں دیکھ پڑی ہوئی نظر آئی، اور انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ ہم بھائی اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہاں کے فتاوی جات سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسا گلشن ہے جو حضور امیر السالکین علیہ رحمت ایک صدی قبل بیرا کی سرزمین پر سرکار غوث العظم کا فیض، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری کے فیض کا چشمہ جو جاری کیا تھا، آج اس سے ایک عالم سیراب ہو رہا، ایک عالم سیراب ہو رہا ہے۔ یہ گلشن ہمیشہ ہرا بھرا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ آج بھی
وہ لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے تھے کہ بھائی حضور ضیاء الامت کے متعلق سنا اور تھا، دیکھا کچھ اور یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات، اس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شاہین صفت عالم دین علامہ خان محمد صاحب قادری، خطابت کی دنیا میں ایک نام ہے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انجمن طلباء اسلام کے دور میں لیاقت پر تقریر کرنے کے لیے گیا۔ یہ اس مسجد میں خطیب تھے، بڑی خوبصورت جناب کیپ پہنی ہوئی اور بڑا زوردار انہوں نے خطاب کیا، لیکن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کرنے والا گفتگو کرتا ہے نا تو خطبے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ درسیات پڑھا یا نہیں پڑھا۔ تو میں نے گیس لگایا، اندازہ، میں نے کہا کہ انہوں نے لگتا ہے کہ درس نظامی کی تکمیل نہیں کی۔ میں نے ان سے عرض کیا علیحدگی میں کمرے، میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ درسیات کی تکمیل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں چاہیں کام کریں۔ مجھے کہنے لگے مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں ایف اے کیا ہوا میں نے، اور میرے جو استاد ہیں درس نظامی کے وہ پرائمری پاس ہیں، وہ مجھے مطمئن نہیں کر پاتے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ادارہ ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ بہت اچھے خطیب ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ آپ درسیات کی تکمیل کریں۔ میں نے کہا چلتے ہیں، میں آپ کو بیرا شریف داخل کرا دوں۔ مجھے کہتے ہیں میں نے تو سنا ہے کہ پیر صاحب کی داڑھی نہیں ہے اور وہاں تو وہ درسیات کا تو نظام ہی ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ایک دفعہ میرے ساتھ چلیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں یہاں عصر کی نماز کا وقت تھا، میرے پیش رو میرے پیر بھائیوں نے ابھی اس کی تصدیق بھی کی ہے، جب میرے ساتھ آئے عصر کی نماز کا وقت تھا تو حضور غریب نواز حضور ضیاء الامہ علیہ رحمہ جب تشریف لائے تو خان محمد قادری صاحب یوں دیکھتے رہ گئے۔ مجھے کہتے ہیں یہ ہیں پیر صاحب؟ میں نے کہا یہی حضور ضیاء الامہ۔ یقین جانیے وہ تو ہکا بکا رہ گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہتے ہیں کہ کنڈا نہ روے نہ ظالمہ دا کہ کنڈا نہ روے نہ ظالمہ دا۔ انہوں مینوں کی دسیا میں تے دیکھے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے ابرے کا، اس میں بھی ذکر کیا کہ بیرا شریف داخلے میں نور المصطفیٰ رضوی کا بڑا کردار ہے۔ میں لے کے آیا، حضور ضیاء الامہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، بہت بہت دعائیں دی۔ اور آج دیکھیں یہاں دریوزہ گری کی، یہاں کے علمی دسترخوان سے خوشہ چینی کی ایک نام ہے، پوری دنیا میں نام ہے، اور لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ بیرا شریف کا فاضل ہے، گفتگو سننی ہے تو ذرا سن کے دیکھو۔ حاضرین محترم، یوں سمجھیے کہ بے ترتیب سی گفتگو محض حضور غریب نواز دیوان کریم کی دعائیں لینے کے لیے۔ میں تو اپنے پیارے بھائی علامہ اسلم رضوی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ کیا یہاں تقریر کون کیسے، کیا یہاں تو ہزاروں علماء مجمع میں بیٹھے ہیں، ہزاروں علماء مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں کیسے تقریر ہم مجھ جیسا ایک کم فہم کم علم کیسے گفتگو کرے گا؟ تو مجھے شاہ صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کی، سید فدا حسین صاحب مجھے کہتے ہیں میں چلیا پیرا شریف، دیوان کریم نے یاد فرمایا میں تقریر واسطے نہیں چلیا، میں تقدیر واسطے چلیا، میں تقریر واسطے نہیں چلیا، میں تقدیر واسطے چلیا۔ میرے ذہن میں اقبال کا شعر آ گیا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ میں یہاں کبھی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرے والد صاحب حضور ضیاء الامہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ غازی اسلام کا عرس ہوتا ہے تو ان کی باتیں ہونی چاہیے، آپ تو ان کے مرید ہیں، آپ کچھ ان کی باتیں بھی سنایا کریں۔ تو مجھے یاد ہے کہ فجر کے بعد پھر والد صاحب نے حضور غازی اسلام حضور ثانی صاحب غریب نواز کی باتیں کی۔ حضور ضیاء الامہ اتنے خوش ہوئے کہ والد صاحب کے سر کا بوسہ لیا اور دعائیں دی، فرمایا کہ ہر عرس پہ آپ حضور ثانی غریب نواز کی باتیں سنایا کریں۔ تو یہاں تو بھائی ہم کچھ لینے کے لیے آتے ہیں، دعائیں، حضور خوش ہو جائیں گے، دعا فرما دیں گے، ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یاد رکھو اس آستانہ عالیہ سے جو کام حضور دیوان کریم کر رہے ہیں، حضور ضیاء الامہ کے شہزادگان جو کام کر رہے ہیں، اب ہمارا بھی اس میں حق بنتا ہے کہ ان تمام معاملات میں
اللہ کریم نے جو ہمارے لیے غیب کے خزانوں سے رزق کا اہتمام کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دارالعلوم کی ترقی کے لیے، اس آستانے پر جو علمی کام ہو رہا ہے اس میں مزید وسعت کے لیے دل کھول کر اپنا تعاون، اپنا حصہ جو ہے وہ بھی ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ جی حضرات ذی وقار، انتہائی خوبصورت گفتگو مزارات مقدسہ میں استراحت فرما مقدس ہستیوں کے پیغام رجوع اللہ کو انتہائی عام فہم انداز میں بیان فرما رہے تھے جناب محترم نور المصطفیٰ رضوی صاحب، اور دونوں حضرات ہمارے اسٹیج کے مہمان بنے ہیں جناب پیر سید فدا